السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں خالی دامن پارٹ 3۔ بابا سائی ہسپتال سے واپس اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر آ بیٹھے۔ جھگڑے کے دوران کمرے کی جو چیزیں الٹ پلٹ گئی تھی وہ ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ کرمدین بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگا۔ وہ زمین پر گری ہوئی مختلف اشیاء اٹھا کر بھی میز پر رکھ رہا تھا اور اسی دوران اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی، جو کتاب کافی پرانی لگ رہی تھی۔ اس کی جلد پر کتاب کا نام بھی تحریر تھا۔ کتاب دیکھتے ہی کرمدین کے دل میں خیال آیا کہ یقیناً یہ کتاب بہت قیمتی اور فائدہ مند ہوگی۔ اس نے جان بوجھ کر وہ کتاب وہیں پڑی رہنے دی اور دیگر اشیاء اٹھاتا رہا۔ کرمدین وہ کتاب وہاں سے چرا لینا چاہتا تھا، مگر بابا سائی کی نظریں مسلسل اسی پر تھی، اس لیے وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ کرمدین کا دماغ اس کتاب کے متعلق تیزی سے کام کر رہا تھا، مگر اسے کامیابی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اچانک بابا سائی اپنی سیٹ سے اٹھے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ کرمدین کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ بابا سائی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ انہیں شک ہو گیا ہے اور وہ کتاب اٹھانے خود اپنی سیٹ سے اٹھے ہیں۔ بابا سائی کے قدم جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اس کے دل کی رفتار میں اسی قدر تیزی آتی جا رہی تھی، لیکن جیسے کرمدین سوچ رہا تھا ویسا نہیں تھا۔ دراصل بابا سائی باتھ روم میں جانے کے لیے اٹھے تھے۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس سے گزر کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئے، کرمدین کی جان میں جان آ گئی۔ اب کرمدین کی نظریں بابا سائی کا پیچھا کر رہی تھی۔ جو ہی انہوں نے باتھ روم میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا، وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور کتاب باہر صوفے کے پیچھے چھپا کر جلدی سے واپس کمرے میں آ گیا۔ وہ اس بات سے مطمئن تھا کہ اس نے کتاب کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اب وہ جاتے ہوئے وہاں سے بآسانی کتاب اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اس بات کا بھی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں بابا سائی اس کتاب کے متعلق پوچھ نہ لے۔ بابا سائی کے باتھ روم سے واپس آنے تک کرمدین اپنا کام کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ آج جو احسان تم نے مجھ پر کیا ہے، میں وہ زندگی بھر بھلا نہیں پاؤں گا۔ بابا سائی نے باتھ روم سے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ احسان کی بات کرتے ہیں بابا سائی، مجھے تو اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا جنہوں نے آپ کو اس قدر اذیت پہنچائی۔ اچھا کرمدین، اب اس بات کو یہیں چھوڑ دو اور بھول جاؤ کہ کبھی کچھ ہوا بھی تھا، بلکہ اس بات کا ذکر کبھی اشرف سے بھی نہ کرنا۔ جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ کہتے ہیں بابا سائی، ویسا ہی ہوگا۔ کرمدین یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور باہر سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا لایا، جو وہ خاص طور پر بابا سائی کے لیے لے آیا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے بابا سائی، کرمدین نے مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے کرمدین؟ باداموں والی برفی ہے سرکار، یہ میں نے خاص طور پر آپ کے لیے تیار کروائی تھی، اور ہاں سرکار، باہر ایک بکرا بھی بندھا ہے۔ یہ سب کیوں لاتے ہو کرمدین؟ یہ تو کچھ بھی نہیں سرکار، اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو وہ بھی لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ بہت کچھ ملے گا تمہیں کرمدین، اتنا کچھ کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر کب ملے گا سرکار؟ کرمدین نے بے چین ہو کر دریافت کیا۔ کرمدین، سچ پوچھو تو اب تک میں تمہیں اور لوگوں کی طرح ٹرکھاتا ہی آیا ہوں، کیونکہ تمہاری طرح کے بہت سے جنونی میرے پاس آتے ہیں، مگر میں انہیں اسی طرح ٹال دیتا ہوں۔ لیکن آج تم نے مجھ پر جو احسان کر دیا ہے، اب میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں بھی تمہارے لیے کچھ کروں۔ میں نے تو سرکار آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اگر آپ مجھ پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ ٹھیک ہے کرمدین، میں تمہیں کچھ عملیات سکھا دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا، تمہیں ملے گا تو بہت کچھ، مگر اس میں تمہیں کچھ مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ مجھے دولت چاہیے سرکار، صرف دولت، اور دولت کے لیے میں سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ میرے پاس بہت سے علم ہے، رشتوں کی بندش، شادی میں رکاوٹ، لڑکیوں کی شادی کے لیے حل، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، اولاد کی نافرمانی، گھریلو جھگڑے، جادو ٹونا، دشمن کو زیر کرنا، امتحان میں کامیابی، انعامی چانس، شوہر کو راہ راست پر لانا، جادو کا کاٹ کالے علم سے کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جنتوں کا علم، منتوں کا علم، سفلی کا علم، گدیلوں کا علم، شانتی دیوی کا علم، کشمی دیوی کا علم، کابی دیوی کا علم، پرتل دیوی کا علم، کالی ماتا کا علم، ہنومان کا علم، بھوت پریت کا علم، پریوں کا علم، جنات کا علم۔ بابا سائی یہ کہتے ہوئے سانس لینے کے لیے رکے اور پھر بولے، اور بھی بہت سے علم ہیں جو میں جانتا ہوں، تم بتاؤ کون سا علم سیکھنا چاہو گے؟ سارے ہی سکھا دے سرکار، کرمدین نے کسی بچے کی طرح اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ سارے تو ممکن نہیں،
ہاں، ان میں سے کچھ ایسے علم بتا دیتا ہوں جو تمہارے کام آئیں گے اور آگے چل کر تمہیں ان سے بہت فائدہ بھی ہوگا۔ سرکار جب مہربانی کرنے ہی لگے ہیں تو دل کھول کر کرے، پتہ تو چلے کہ بابا سائی کسی پر مہربان ہوتے تھے۔ کرم دین کی بات سن کر بابا سائی دیر تک سوچتے رہے، پھر اندر ہی اندر کچھ بڑبڑاتے رہے۔ بعد میں خلا میں گھورتے ہوئے کسی سے باتیں کرنے لگے۔ پھر کرم دین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کاغذ قلم نکال کر کچھ لکھنے لگے۔ بابا سائی ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر ایک طرف رکھ دیتے تھے، پھر دوسرے کاغذ پر لکھنے لگے۔ اسی طرح انہوں نے کئی کاغذات پر کچھ لکھا اور پھر انہیں تہہ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ بابا سائی کچھ لکھنے میں مصروف تھے اور کرم دین ان کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر اسی کیفیت میں گزر گئی۔ پھر بابا سائی نے کرم دین کو تمام کاغذات کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور تمام عملیات سمجھانے کی ضروری ہدایات دے کر اسے رخصت کر دیا۔ بابا سائی نے کرم دین کو جو عملیات بتائے تھے اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ تمام عملیات ایک ساتھ ہی کر ڈالے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنی تمام خواہشات پوری کر لے، لیکن بابا سائی نے اس بات پر سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ ایک کے بعد دوسرا عمل کرے گا۔ اگر بابا سائی نے نصیحت نہ کی ہوتی تو شاید وہ ویسا ہی کرتا جیسا اس کا دل چاہ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب کرم دین نے بابا سائی کے ساتھ ہونے والی تمام تر گفتگو اور ان کے بتائے ہوئے عملیات کے بارے میں عائشہ سے ذکر کیا تو وہ اپنی عادت کے مطابق کرم دین کو سمجھانے لگی، مگر کرم دین نے جس طرح کی مشکلات برداشت کرنے اور صبر آزما گھڑیوں کے بعد کسی طرح بابا سائی سے عملیات حاصل کیے تھے، وہ کسی طرح عائشہ کی بات مان سکتا تھا؟ اس نے عائشہ کی ایک نہ سنی اور اسے بری طرح جھڑک دیا۔ عملیات کی جو کتاب بابا سائی کے یہاں سے کرم دین کے ہاتھ لگی تھی وہ اس نے آتے ہی چھپا کر رکھ دی تھی۔ وہ کتاب اس کے لیے ایسا خزانہ تھی کہ جس کسی کی بھی نظر اس پر پڑ جاتی وہ اسے چرا کر لے جاتا۔ ایک دو روز تک کرم دین نے جہاں کتاب رکھی تھی وہیں پر ہی رہنے دی۔ وہ جلد از جلد اس کتاب کو پڑھ کر اس کے متعلق سب کچھ جان لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل میں کھٹکا سا تھا۔ رات کا وقت تھا، عائشہ اور بچے سکون سے سو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور زیرو کے بلب کی روشنی میں ہی کسی قسم کا شور کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر اس نے چپکے سے کتاب اٹھائی اور دوسرے کمرے میں جا کر اسے اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ کتاب کی شکل میں اس کی منزل اس کے سامنے تھی اور وہ اسے بغور دیکھے جا رہا تھا، گویا کہ بابا سائی نے بھی کچھ انتہائی اہم عملیات کرم دین کو بتائے تھے، مگر کتاب کی موجودگی میں اب وہ اسے معمولی اور غیر اہم لگنے لگے تھے۔ کتاب کافی موٹی تھی لیکن وہ ایک ہی رات میں ساری کی ساری پڑھ لینا چاہتا تھا۔ اس نے ابھی چند اوراق ہی پڑھے تھے کہ اس کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور وہ کانپنے لگا۔ ایسی حالت میں وہ کسی بھی طرح کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے کتاب ایک طرف بند کر کے رکھ دی اور لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو مضبوط کرنے لگا۔ اس عمل نے اسے کافی تقویت بخشی تھی، اس لیے وہ چند منٹ تک ہی یہی عمل دہراتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے محسوس ہونے لگا کہ اب وہ بلا خوف سکون سے بیٹھ کر کتاب پڑھ سکتا ہے۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا۔ کتاب طرح طرح کے عملیات سے بھری پڑی تھی۔ اس کی نظریں ایسے عملیات کو تلاش میں تھی جن کے ذریعے وہ اپنے ان مقاصد میں بآسانی کامیاب ہو جاتا جن کے بارے میں اس نے سوچ رکھا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، اس نے اپنے مطلب کے کئی صفحات ایک کونے سے موڑ دیے تھے۔ وہ صبح ہونے سے پہلے اس کام سے فارغ ہو جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ مزید تیزی سے اوراق پلٹنے اور مطلوبہ صفحات پر نشانی لگانے لگا۔ اس نے ابتدائی طور پر بہت سے عملیات پر نشان لگا لیے تھے، بعد میں وہ سکون سے بیٹھ کر ان میں سے چند ایسے عملیات منتخب کرنا چاہتا تھا جو اس کے کام کے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کے کرنے سے اسے بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، مگر وہ ہر طرح کے خطرات سے کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ کرم دین کتاب میں اس قدر کھویا رہا کہ اسے رات گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ جب مختلف مساجد سے فجر کی اذان کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے جہاں سے کتاب اٹھائی تھی وہیں چھپا دی اور خود چپکے سے واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ رات بیت گئی تھی، اس کی بیوی اور بچے ابھی تک سکون سے سو رہے تھے، جبکہ کرم دین نے ایک پل کے لیے بھی آنکھ بند نہیں کی تھی۔ اب وہ کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا۔ اس نے لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لی، مگر اس کا ذہن کتاب میں الجھ کر رہ گیا۔ کتاب کے متعلق سوچنے کے عمل میں وہ اس قدر الجھا کہ پھر
سو نہ سکا اور کچھ دیر بعد جب عائشہ اور بچے اٹھے تو اس نے بھی چارپائی چھوڑ دی۔ رات بھر جاگتے رہنے سے کرم دین سستی کا شکار تھا۔ اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا اور وہ ادھر ادھر لڑکتا پھر رہا تھا۔ وہ اسی کیفیت سے نکلنے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا تاکہ نہا کر فریش ہو سکے۔ کرم دین کی عادت تھی کہ وہ نہانے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا تھا، پھر اس روز وہ دیر تک سر پر پانی ڈالتا رہا۔ نہانے کے بعد کرم دین نے ناشتہ کیا۔ پیٹ بھرتے ہی نیند اس پر غالب آ گئی اور وہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ پھر کچھ دیر میں ہی اس کے خراٹوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ کمرے میں بلب روشن تھا اور باہر گھپ اندھیرا تھا۔ آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی۔ لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کرم دین کی بیوی اور بچے بھی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ اگلی رات کا منظر ہے اور وہ ایک الگ کمرے میں تنہا بیٹھا عملیات کی کتاب میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک کوئی سایہ اس کے سامنے سے گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا، اس لیے وہ حیران تھا کہ وہ سایہ کس کا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سائے کو اپنا وہم سمجھا اور پھر سے کتاب پر نظریں جما دی۔ چند لمحوں بعد کرم دین کو پھر سے کمرے میں کچھ سائے محسوس ہوئے جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کرم دین نے ایک جھٹکے کے ساتھ گردن اوپر اٹھائی تو یہ دیکھ کر اس کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی کہ کچھ عجیب سی شکلوں والے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس کی طرف بڑھ بھی رہے تھے۔ وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا مگر انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا۔ ان میں سے کسی نے اس کی گردن، کسی نے بالوں اور کسی نے بازوؤں پر پکڑ رکھا تھا۔ قریب تھا کہ وہ چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اس نے اپنے جسم کو پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے خود کو ان سے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش میں کتاب اس کے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گر پڑی۔ کتاب کے گرتے ہی وہ لوگ اسے چھوڑ کر کتاب پر جھپٹ پڑے۔ اب کرم دین آزاد تھا اور چاہتا تو جان بچا کر وہاں سے بھاگ سکتا تھا مگر اب اس کی جان سے بھی قیمتی چیز عجیب مخلوق کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ جس طرح چھینا جھپٹی کر رہے تھے اس سے کتاب پھٹ بھی سکتی تھی یا پھر ان میں سے کوئی ایک کتاب چھین کر لے جا بھی سکتا تھا جو اسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں تھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کے اوپر ہی چھلانگ لگا دی۔ کرم دین کی یہ حرکت انہیں انتہائی ناگوار گزری تھی، اس لیے ان میں سے ایک نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے اسے دور اچھال دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ہمت کر کے اٹھا اور پوری طاقت کے ساتھ ان کی طرف دوڑا مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کتاب کے کئی ٹکڑے ہو کر مختلف ہاتھوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ کتاب کی یہ حالت دیکھ کر کرم دین رونے لگا تھا مگر اسی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے خود کو چارپائی پر لیٹا ہوا پایا، یہ جان کر کہ اس نے ابھی جو کچھ دیکھا وہ سب ایک خواب تھا۔ کرم دین کی جان میں جان آ گئی تھی مگر اسے پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ اس نے جلدی سے چارپائی چھوڑ دی اور فوراً اس جگہ پہنچا جہاں اس نے کتاب چھپا رکھی تھی۔ کتاب کو اپنی جگہ پا کر اسے اطمینان نصیب ہوا مگر وہ وہاں سے واپس آنے کی بجائے اسی کمرے میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی حقیقت میں وہ نایاب کتاب اس سے چھین کر لے جائے اسے بلا تاخیر عملیات کا آغاز کر دینا چاہیے۔ وہ پلک جھپکنے سے پہلے کتاب میں دیے ہوئے عملیات مکمل کر لینا چاہتا تھا مگر کسی انجانے خوف نے اسے گھیر رکھا تھا، کسی کی وجہ سے وہ انتہائی پریشان تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ عملیات کیے جائیں جن کے لیے بابا سائیں نے اجازت دی تھی۔ کرم دین نے عائشہ سے کہہ کر وہ کمرہ خالی کروا لیا جو گھر کے ایک کونے میں واقع تھا۔ جب صفائی ہو گئی تو کرم دین نے فرش پر چٹائی بچھا کر اس پر سفید چادر بچھا دی اور کمرے میں جگہ جگہ اگربتیاں جلا دی۔ اس طرح اس نے سورج غروب ہونے سے قبل ہی اپنی تمام تیاری مکمل کر لی تھی۔ عائشہ تمام باتوں سے آگاہ تھی جبکہ کرم دین کے بچے حیران تھے کہ آج ان کے گھر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شام ہوتے ہی کرم دین نے عائشہ کو کچھ ضروری ہدایات دی اور کمرے میں جا گھسا۔ چلہ کاٹنے کے لیے کرم دین نے گھر کے کونے میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے جس عمل سے ابتدا کی تھی اس کا دورانیہ کم سے کم 7 دن کا تھا اور اس میں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چند آیات کی تسبیح کرتے ہوئے مقررہ تعداد پوری کرنا تھی۔ جس چلے کو پورا کرنے کے لیے 6-7 دن درکار تھے۔
اسے مکمل کرنے کے لیے کرمدین نے دن رات ایک کر دیا اور صرف 3 دن میں تسبیحوں کی مقررہ تعداد پوری کر لی۔ اب کرمدین کی شب و روز اسی کوٹھری نما کمرے میں گزرنے لگے تھے۔ عائشہ کرمدین کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق تینوں وقت کا کھانا کمرے کے دروازے پر رکھاتی اور دروازے پر ہلکی سی دستک کر دیتی تاکہ کرمدین کو معلوم ہو جائے کہ وہاں کھانا رکھ دیا گیا ہے۔ اس نے کرمدین کو کبھی کھانا اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی کھانا رکھنے جاتی وہاں پہلے والے خالی برتن کمرے سے باہر پڑے ہوتے، وہ انہیں اٹھا کر لاتی اور کھانا وہاں رکھاتی۔ جب سے کرمدین نے خود کو کمرے میں قید کیا تھا، عائشہ نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کب کمرے سے نکل کر باہر آئے گا اور کب حاجات سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر کے کمرے میں جا کر گھس جاتا۔ شام ہوتے ہی عائشہ تمام کام نپٹا کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ وہ دونوں چھوٹے بچوں کو سینے سے چمٹا کر لیٹ جاتی اور دونوں بڑے بچوں کو پاس ہی دوسری چارپائی پر لٹا کر احتیاط سے کنڈی لگا لیتی جب تک اس کی آنکھ نہ لگ جاتی۔ اسے ڈر محسوس ہوتا رہتا، پھر خود کو تسلی دے لیتی کہ اس کا شوہر اسی گھر میں موجود ہے، فکر کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر اسے کچھ حوصلہ مل جاتا اور سکون سے سو جاتی۔ وہ روز کی طرح بچوں کو ساتھ چمٹائے سو رہی تھی کہ کمرے کے دروازے کی کنڈی کھلنے لگی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس خیال سے خاموشی سے لیٹی رہی کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر یہ وہم نہیں تھا۔ کنڈی کھلنے کی آواز پھر سے اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ یہ سوچ کر کہ یہ کرمدین ہی ہوگا آواز دینے سے کہیں بچوں کی آنکھ نہ کھل جائے، آہستہ سے چارپائی سے اٹھی اور کنڈی کھول دی۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے بدن کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ دروازے پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر اسے کہیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس لیے اس نے اپنا وہم جان کر کنڈی بند کر دی، مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے دروازہ بند کرتے ہوئے کوئی ہیولا سا کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اسے ہیولا بھی ایک وہم لگا تھا، مگر اس نے کمرے کا بلب جلا کر اپنی تسلی کر لی اور پھر خاموشی سے اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے دونوں بچوں کو کھینچ کر زور سے اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ پچھلی رات کی طرح آج بھی وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اس لیے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ گویا کہ کمرے میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ بچے سو رہے تھے، لائٹ جلانے سے ان کی آنکھ کھل سکتی تھی، لیکن لائٹ جلائے بغیر تسلی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خوف کی وجہ سے بری طرح کانپ رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت کی اور ڈرتے ڈرتے کمرے کا بلب جلا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی بلب روشن ہوگا کوئی اسے دبوچ لے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی اور کسی بھی جگہ سے ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کمرے سے کوئی باہر گیا ہو یا کمرے میں آیا ہو۔ ایک رات قبل بھی وہ اسی کیفیت سے گزری تھی اور آج پھر وہ ڈر رہی تھی۔ کرمدین کمرے میں لیٹا ہوتا تھا تو اس قسم کا کوئی ڈر یا خوف اس کے پاس نہیں ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ بے خوف ہو کر سو جاتی تھی۔ اب کرمدین نہ جانے کن راستوں پر چل نکلا تھا کہ اس کی ہر رات پریشانی میں گزر رہی تھی۔ اس نے اچھی طرح تسلی کر لی اور واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ بلب جلنے سے سبھی بچوں نے کروٹ بدلی تھی، مگر پھر سکون سے سو گئے تھے۔ کمرے میں روشنی ہونے کے باوجود بچے سکون سے سوئے ہوئے تھے، اس لیے اس نے بلب جلتا رہنے دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک مختلف قرآنی آیات کا ورد کرتی رہی، جس کی وجہ سے اسے کافی حد تک سکون محسوس ہونے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ کرمدین کے گھر سے نکلنے کی وجہ سے محلے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ جہاں محلے کے چند افراد اکٹھے ہوتے وہیں اس کے متعلق بات ہونے لگتی۔ کرمدین کے بارے میں ایسی کہانیاں جنم لینے لگی تھیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ عائشہ یوں بھی خاموش طبیعت کی مالک تھی، نہ اس نے کسی سے کوئی بات کی تھی اور نہ کسی نے اس سے کرمدین کے بارے میں کچھ دریافت کیا تھا۔ کرمدین کہیں گیا ہوا ہے کیا؟ چاچی خبری نے عائشہ سے رازداری کے ساتھ دریافت کیا۔ اس نے کہاں جانا ہے چاچی؟ کہیں یہی تو ہے۔
عائشہ نے مختصر سا جواب دیا۔ عائشہ کے جواب سے چاچی کو تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے تفصیل جاننے کے لیے اس نے ایک اور سوال کر ڈالا، مگر ہے کہاں؟ باہر کہیں نظر تو نہیں آتا؟ کہیں نہیں گیا چاچی، گھر میں ہی ہے۔ لیکن اتنے دنوں سے گھر میں پڑا کیا کر رہا ہے؟ چاچی نے بھی حیران ہو کر سوال کیا۔ چاچی تم تو جانتی ہو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ہے تو گھر میں ہی، مگر اس نے کسی کو بتانے سے منع کیا ہوا ہے۔ اصل میں پچھلے کچھ دنوں سے وہ کمرے میں بیٹھا کچھ عملیات کر رہا ہے۔ عائشہ نے چاچی کے سوال کی اچھی طرح وضاحت کر دی۔ مگر یہ اور کتنے دن تک یوں کمرے میں گھسا بیٹھا رہے گا یہ تو میں نہیں جانتی، کرم دین کی عادت سے تو تم اچھی طرح واقف ہو، وہ اپنے کاموں میں کسی اور کی مداخلت کہاں برداشت کرتا ہے۔ ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ یہ کہتے ہوئے چاچی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر آہستہ سے بولی، مجھے کرم دین کی فکر ہو رہی تھی اسی لیے چلی آئی، ورنہ تم جانتی ہو میں کسی کے معاملات میں دخل نہیں دیتی۔ چاچی نے بات کرتے ہوئے برقع سنبھالا اور برقعے کو جھاڑ کر پہنتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں چاچی نے بہت سی معلومات اکٹھی کر لی تھی، اس لیے اب وہ ان معلومات کو مرچ مسالہ لگا کر محلے کے ہر گھر میں پہنچا دینا چاہتی تھی۔ عائشہ کے گھر سے نکل کر اس نے اپنے گھر جانے کے بجائے ایسے گھروں کا رخ کیا تھا جہاں بات کرنے کا اس لیے بھی بہت مزہ آتا تھا، جہاں بات کرنے میں بھی اسے بہت مزہ آتا تھا۔ وہ لوگ نہ صرف پوری توجہ سے بات سنتے تھے بلکہ اس میں اپنی طرف سے بھی کچھ اضافوں کے ساتھ جلد از جلد دوسروں تک پہنچا دیتے تھے۔ بستی والوں کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ کرم دین بستی میں دکھائی کیوں نہیں دیتا تھا، مگر اب انہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر لگ گئی تھی کہ وہ گھر میں بیٹھا کس قسم کے عملیات کر رہا تھا، اور جو عملیات کر رہا تھا اس میں اسے کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ کتنے ہی دن گزر گئے تھے، عائشہ نے کرم دین کی شکل نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی وہ اس سے کوئی بات ہی کر پائی تھی۔ اسے دیکھنے اور بات کرنے کو عائشہ کا دل تو بہت چاہ رہا تھا، مگر کرم دین نے سختی سے منع کر رکھا تھا اور اس لیے وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ وہ شام ہوتے ہی کرم دین کا کھانا اس کے کمرے کے دروازے پر رکھ آتی اور پھر بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد خود کھاتی اور بچوں کو لے کر کمرے میں جا لیٹتی۔ وہ روز کی طرح کرم دین کے لیے کھانا رکھتے ہوئے خالی برتن اٹھا کر واپس آنے لگی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالی برتنوں کے اوپر ہی کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے برتن زمین پر رکھ دیے اور کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کر دھڑکتے دل کے ساتھ پڑھنے لگی۔ یہ کرم دین کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ایک تحریر تھی جس میں اس نے صرف اتنا لکھا تھا، میں نے اپنا پہلا وظیفہ مکمل کر لیا۔ عائشہ نے کرم دین کا رکا لپیٹ کر ہاتھ میں سنبھال لیا اور برتن اٹھا کر واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کون سا وظیفہ مکمل کیا تھا، لیکن وہ اس بات پر ہی خوش تھی کہ کرم دین نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے ہوئے چند لفظوں کے ذریعے اس سے بات کی ہے۔ اس نے لیٹتے ہی اپنے چھوٹے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا اور کرم دین کے متعلق سوچتے ہوئے سو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جس بچے کو اس نے اپنے سینے سے چمٹا رکھا تھا وہ تڑپنے لگا۔ عائشہ نے یہ سوچ کر وہ سوتے ہوئے ڈر گیا ہوگا اسے اچھی طرح اپنے سینے سے لگا لیا، مگر بچہ اس بکرے کی طرح تڑپ رہا تھا جسے قربان کیا جا رہا ہو۔ وہ بچے کو سینے سے چمٹائے لیٹی رہی، مگر اس کا تڑپنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی عائشہ کا ہاتھ بچے کی گردن پر لگا اسے یوں محسوس ہوا جیسے گرم گرم پانی جیسی کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے لگی ہو۔ ایک لمحے کے لیے اسے کچھ سمجھ نہ لگی، پھر یہ جاننے کے لیے کہ اس کے ہاتھوں سے کیا چیز لگی تھی اس نے جلدی سے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ بلب روشن ہوتے ہی جیسے ہی اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی تو ہاتھوں میں لگا خون دیکھ کر اس کی چیخ نکل پڑی اور وہ بچے کی حالت دیکھنے کے لیے تیزی سے اس کی طرف دوڑی۔ بچے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس کی گردن سے بہت سا خون نکل کر چارپائی پر بچھی ہوئی چادر کو سرخ کر چکا تھا اور مزید خون اس کی گردن سے بہہ رہا تھا۔ عائشہ نے بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور دروازہ کھول کر کرم دین کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کمرے کا بلب جلنے اور عائشہ کی چیخنے سے وہاں سوئے ہوئے تینوں بچے بھی اٹھ بیٹھے تھے اور انہوں نے بھائی کو اپنی باہوں میں اٹھائے ماں کو جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بھی ماں کے پیچھے پیچھے ہی دوڑ پڑے۔ رات کی تاریکی میں اپنے کمرے سے نکل کر گھر کے دوسرے کونے میں جانا عائشہ کے لیے کسی بھی صورت میں ممکن نہ تھا، لیکن معصوم بیٹے کی محبت نے اس کے دل کے سبھی خوف اور ڈر ختم کر دیے۔ دوسرے بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑے چلے آ رہے تھے، ان کے قدموں کی آواز عائشہ کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ بچے بھی اس کے پیچھے دوڑے چلے آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ
اس کے پیچھے کون ہے۔ ماں کو اپنے بچے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی گردن سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ بچے کی گردن سے بہنے والے خون نے عائشہ کو تڑپا رکھا تھا۔ کرم دین کے کمرے کے سامنے پہنچتے ہی عائشہ نے پورے زور سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ اس نے دروازے کو اس قدر زور سے پیٹا تھا کہ اس کی آواز دور دور تک گئی تھی، مگر کمرے کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ عائشہ نے انتظار کیے بغیر پھر سے دروازہ پیٹا، لیکن کرم دین کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ دروازے پر مسلسل زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی کلائیوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں بھی ٹوٹ کر زمین پر بکھر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بچے بھی ماں کے ساتھ مل کر دروازہ پیٹنے لگے۔ کرم دین اس وقت کمرے میں بیٹھا عملیات کر رہا تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر خاموش تھا، کیونکہ اس کے بولنے سے اس کے عملیات میں خلل پڑ سکتا تھا۔ مگر جب دروازے پر ہونے والی ٹھک ٹھک کا سلسلہ ختم نہ ہوا اور ساتھ ہی عائشہ کے رونے اور اسے کوسنے کی آوازیں بھی شامل ہونے لگی، تو اس نے انتہائی غصے کے عالم میں مجبوراً دروازہ کھول دیا۔ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو اس وقت یہاں شور مچا رکھا ہے؟ دروازہ کھلتے ہی کرم دین برس پڑا۔ ایک ماں کے لیے تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا، خواہ کچھ بھی ہو جائے مجھے مت بلانا۔ معاملہ اولاد کا نہ ہوتا تو شاید میں بھی تمہیں کبھی تنگ نہ کرتی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ یہ دیکھو، اس کی گردن سے خود خون بہنے لگ گیا، جیسے کسی نے اس کی گردن ہی کاٹ دی ہو۔ عائشہ نے روتے ہوئے بات کی اور باہوں میں لیا ہوا بچہ آگے کر دیا۔ کرم دین نے ابھی تک کمرے کا بلب نہیں جلایا تھا، صحن میں بھی اندھیرا ہی تھا۔ یوں وہ سبھی اندھیرے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے اور ان کو ایک دوسرے کے سائے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اسے اندر لے آؤ، کرم دین نے بلب کا سوئچ دباتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی کمرے میں جلنے والے بلب کی روشنی بچے پر پڑی تو عائشہ کی چیخ نکل گئی۔ میرے بچے کا سر کہاں گیا؟ عائشہ نے چیختے ہوئے کہا۔ عائشہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بچے کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا۔ اس نے تو محض گردن سے نکلنے والا خون دیکھا تھا اور اسی لمحے وہ اسے باہوں میں اٹھا کر دوڑ پڑی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ بچے کا دھڑ اٹھا لائی تھی یا اگر اٹھاتے وقت سر تن کے ساتھ تھا تو وہ کہیں راستے میں ہی گرا آئی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں محض یہ سوچ کر دوڑ پڑی تھی کہ کسی طرح کرم دین سے کہے کہ اس کی پٹی کروائی جا سکے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنی دیر سے اپنے بچے کی لاش اٹھائے کھڑی تھی۔ اس نے بغیر سر کے بچے کی لاش کو اس قدر زور سے سینے سے چمٹا لیا کہ اگر اس کی گرفت ذرا سی بھی کمزور ہوئی تو کہیں کوئی اس سے لاش ہی نہ چھین لے۔ وہ دہاڑے مار رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بچے بھی رونے لگے تھے۔ اتنے میں کرم دین کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ سب کیا ہے عائشہ؟ یہ ہمارے بچے کی لاش ہے کرم دین، اور یہ سب تمہارے عملیات کا نتیجہ ہے۔ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں، ورنہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں محلے کے لوگ یہاں آ جمع ہوں گے۔ میرے ساتھ چلو اور پہلے اس کا کٹا ہوا سر تلاش کرو۔ کرم دین ابھی بات کر رہا تھا کہ بجلی چلی گئی۔ اسے بھی ابھی بند ہونا تھا، کرم دین نے غصے سے کہا اور وہاں سے ٹارچ اٹھا لی اور اسے جلا کر چلتے ہوئے بولا، آؤ جلدی سے میرے ساتھ آؤ۔ ہاتھ میں ٹارچ لیے کرم دین آگے تھا اور بچے کی سرکٹی لاش کندھے سے لگائے عائشہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ دوسرے بچے بھی ڈرے سہمے تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے پیچھے تھے۔ وہ سبھی اس کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے تک وہ لوگ سو رہے تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں بچے کی گردن سے نکلنے والی خون کی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر آ پہنچے تھے، مگر انہیں کہیں بھی بچے کا کٹا ہوا سر دکھائی نہیں دیا تھا۔ عائشہ اور بچے کرم دین کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے کے دروازے تک تو آ گئے تھے، مگر اب دروازہ کھول کر اندر جانے کی ہمت کسی میں بھی نہیں پڑ رہی تھی۔ کرم دین نے ہاتھ کے زور سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیل دیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، لیکن جس کونے میں بھی ٹارچ کی روشنی پڑتی وہ جگہ صاف دکھائی دینے لگتی تھی۔ جیسے ہی ٹارچ کی لائٹ اس چارپائی پر پڑی جہاں عائشہ بچے کے ساتھ لیٹی تھی، بستر کی چادر خون سے سرخ ہو رہی تھی اور وہیں بچے کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ اسے کہیں تم نے تو کرم دین نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ عائشہ کرم دین کی ادھوری بات کا مطلب بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی، پوری طرح سمجھ گئی تھی، اس لیے فوراً چیخی، میں تو کیا، دنیا کی کوئی بھی ماں اتنی ظالم نہیں ہو سکتی جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پھول جیسے بچے کا سر تن سے جدا کر دے۔ ہو نہ ہو یہ سب تمہارے وظیفوں اور عملیات کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ڈر تو ہمیں کچھ روز پہلے سے ہی لگنے لگا تھا۔ کرم دین کو پہلے
پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جیسے جیسے اس کے عملیات پورے ہوتے جائیں گے اسے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے اس نے اس بات کو مزید کریدنے کی بجائے بہتر یہی جانا کہ خاموشی اختیار کر لی جائے اور اس سے پہلے کہ محلے دار وہاں آ دھمکے ہر چیز سے اس بات کے نشان مٹا دیے جائیں جن سے یہ ظاہر ہو کہ بچے کو کسی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ عائشہ سہم کر ایک طرف سے چارپائی پر بیٹھ گئی تھی، بچے بھی ڈر اور خوف کے مارے اس سے چمٹ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد لائٹ بھی آ گئی اور کمرہ روشن تھا۔ روشنی ہوتے ہی کرم دین جلدی سے بستر کے چادر تبدیل کرنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی اس نے صحن میں بننے والی خون کی لکیر کو بھی اچھی طرح صاف کر دیا۔ یوں تھوڑی ہی دیر میں تمام ثبوت مٹا دیے گئے جن سے بچے کے بارے میں کسی قسم کا سوال اٹھ سکتا تھا۔ بچے کو بے دردی سے قتل کیے جانے پر عائشہ مکمل طور پر دہشت زدہ تھی، جبکہ کرم دین پرسکون تھا، کیونکہ وہ بابا سائی کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے مطمئن تھا اور بچے کے قتل کی صورت میں نقصان ہونے کو اپنی کامیابی کی نشانی سمجھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کرم دین کے عملیات سے اور کیا کیا نقصان بھگتنے پڑیں گے، کیا عائشہ اپنے بچے کی موت کے لیے کبھی اسے معاف کر پائے گی، آخر کیا ہے اس کہانی کا انجام۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔